اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی سے لطف اٹھانا پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ۔ آج کا مضمون ایسا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو لطف اندوز ہونے میں بہت زیادہ مدد دے گا۔ میں آپ سے آج خود کے ساتھ صبر رکھنے سے متعلق بات کروں گی۔ دیکھیے، پہلے سے ہی اچھا ہے، یہ پہلے ہی سے مجھے احساس دلا رہا ہے کہ میں آرام کر سکتی ہوں۔ خود میں صبر رکھیں۔ لکھا ہے کہ ہمیں اپنی نجات کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنی نجات قائم کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ نجات ہمیں خدا کے فضل سے دیا گیا مفت تحفہ ہے جو ہمیں ایمان کے وسیلہ سے وصول ہوتا ہے۔ ہم خود کو بچا نہیں سکتے، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ اتنے اچھے بنیں تاکہ اس کے حقدار بن سکیں جیسا یسوع نے ہمارے لیے کیا۔ یہ تحفہ ہے جسے ہم ایمان کے وسیلے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے، جب خدا ہمیں وہ سب دے دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ اسے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، پھر بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنا ہے۔ اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، اپنی طاقت سے نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے جو ہر وقت آپ کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہ واقعی روحانی بلوغت کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ جیسے ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم بھی ایک وقت میں بچے تھے، جیسے ہمیں بڑھنا تھا ویسے ہی ہمیں روحانی طور پر بھی بالغ ہونا ہے۔ اب دیکھیں فلپیوں 2:12-13۔ پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ آپ نے دیکھا خدا چاہتا ہے کہ جو ہمارے اندر ہے وہی سب ہماری روح میں کام کرے اور وہی ہمارے جسم سے بھی نظر آئے، تاکہ لوگ ہم میں مسیح کی شبیہ کو چمکتا دیکھیں۔ بائبل ہمیں رومیو 8 میں بتاتی ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہے، کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ہم شکل بنیں۔ وہ شکل ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، لیکن اب اسے باہر نکالنے اور پھلدار بنانے کا وقت آ پہنچا ہے، تاکہ لوگ مسیح کو ہمارے اندر کام کرتا دیکھ سکیں۔ ہمیں مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم روحانی طور پر نہیں بڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی، تو ہم اسے کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے یا واقعی اس سے لطف اٹھا سکیں گے۔ حال ہی میں نے بلی گراہم کی کتاب میں پڑھا، اس نے کہا ہم الگ کیے گئے ہیں، جس کا مطلب پاک اور کامل کیے گئے ہیں۔ ہم الگ کیے جا رہے ہیں اور ہم مکمل طور پر الگ کیے جائیں گے، جس کا مطلب جلال سے بھرے ہوئے۔ جب مسیح ہمیں ہمارے آسمانی گھر میں لے جانے کو آئے گا تو مجھے یہ بہت پسند ہے۔ روحانی طور پر یہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ الگ کیے جانا یا پاکیزگی یا روحانی بلوغت، یہ کچھ ایسا ہے کہ روح القدس تب ہمارے اندر کام کرے گا، صرف ہم میں نہیں مگر ہمارے وسیلہ سے اور ہم سے باہر بھی، اور یہ بہت سارے درجوں اور مراحل میں ہوتا ہے، اور بس اس کو وقت درکار ہے۔ تو آپ اپنی زندگی سے مزید لطف اندوز ہوں گے اگر آپ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خود سے صبر کرنا سیکھ لیں گے۔ لکھا ہے جلال سے جلال تک، تو میں ہمیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ آپ ابھی جلال میں ہیں، مگر یہ شاید ویسا جلال نہیں ہے جس میں کوئی آپ کا جاننے والا بھی ہے۔ وہ آپ سے روحانی ترقی میں آپ سے آگے یا پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہرگز بھی اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ ہمیں صرف خدا کو اپنے اندر کام کرنے دینے کی ضرورت ہے اور خود میں صبر پیدا کریں، ورنہ آپ خدا کے ساتھ سفر میں لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، میں نے کہا یہ ایک سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ انہیں ایک لمبے سفر پر لے جانے کے لیے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کیا ہم پہنچ گئے، کیا ہم پہنچ گئے۔ ہمارا رویہ بھی خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں اسی تیزی سے چلیں جیسے وہ ابھی ہیں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کام میں تعاون کریں جو خدا کا پاک روح ہم سب کے اندر کر رہا ہے،
اور بائبل میں پھل لانے کا لفظ بہت بار استعمال ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو رکنے کا اشارہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ٹریفک کے لیے رکنا ہوگا جس نے آپ کے راستے سے گزرنا ہے۔ جی ہاں، ہمیں بھی بالکل اسی طرح روح القدس کے لیے رکنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی وہ ہمارے راستے سے گزرے اور ہم سے وہ کروانا چاہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ کام روکنا چاہیے جو کہ غلط ہے مگر ہم اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کے تابع رہنا کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے، لیکن یہ سب سے بہترین چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ تب ہی ہمیں کامل خوشی حاصل ہوتی ہے۔ متی 5:48 آیت میں بائبل کہتی ہے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ آیت مجھ پر کافی دباؤ ڈالتی تھی کیونکہ میں ہر کام صحیح کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی یہ کام نہیں کرتا تھا کہ میں سب صحیح کر رہی تھی۔ اور میرے خیال سے آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، جب ہمیں یسوع سے محبت ہو جاتی ہے ہم ہر کام درست کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھار لگتا ہے کہ جتنا ہم سب صحیح کرنا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی غلط کرتے جاتے ہیں، اور میں یہ بالکل بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس میں غلط کیا ہے۔ جی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں خدا سے مدد مانگنے کے بجائے اسے خود کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں بہت شکر گزار ہوں متی 5:48 آیت کی، کیونکہ کامل ہونے کا دراصل مطلب یہی ہے کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو، اور لکھا ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے کردار میں اور خدا میں مکمل طور پر بالغ ہو جائیں کہ اچھائی اور سالمیت کی ہم اس اونچائی تک جائیں جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو کامل بنیے، خدا میں بڑھتے رہیں، روح القدس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا فضل سے فضل تک خدا کا پاک روح آپ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا، اور ہر تبدیلی طرز میں رہنے اور مسیح یسوع کی موافق بننے میں یہ آپ کی مدد کرے گی تاکہ آپ مسیح کی مانند بنیں۔ مجھے یہ مثال کبھی کبھی استعمال کرنا پسند ہے تاکہ ہم اس سے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اب فرض کریں کہ یہ سانچہ مسیح یسوع کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہمیں مسیح کی صورت میں ڈھلنا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نئی روحانی مٹی کی مانند ہیں، دوسرے لفظوں میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، اور خدا کے پاس شروع کرنے کے لیے اب ایک بالکل نیا کینوس ہے، اور وہ ہمارے اندر ہو کر ایک کامل کام کرتا ہے۔ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے آپ میں روح کے سب پھل موجود ہیں، آپ مسیح یسوع کے سبب سے خدا میں راست باز ٹھہرے، آپ کا دل خدا کی طرف کامل ہے، لیکن شاید آپ کا برتاؤ ابھی اتنا کامل نہ ہو، تو اسی لیے روح القدس آپ میں کام کرتا ہے۔ اس کے کچھ کام آرام دہ نہیں ہوتے، بلکہ میں کہوں گی کہ اس کے زیادہ تر کام آرام دہ نہیں ہوتے، اور اس کا انحصار یہ کتنا مشکل ہوگا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کتنے ضدی ہیں، ہم کتنا جلدی خود کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم ہیں، یہ نئی مٹی، اور جیسا کہ اسے ڈھالنے کا ایک عمل ہے۔ یاد رکھیں کہا گیا ہے کہ ہم مسیح کی صورت میں ڈھلنے کے لیے بنے ہیں۔ اب اگر اس مٹی میں جذبات ہوتے تو میں جانتی ہوں اس وقت یہ کہہ رہی ہوتی یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اب روکو اور بس کرو، لیکن خدا رک نہیں سکتا، اسے یہ کام کرتے جانا ہے تاکہ ہم وہ بن جائیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں میں ابھی بھی درست شکل میں نہیں ہوں، مجھے اس پر وقت بے وقت کام کرتے رہنا ہے، میں وہاں پہنچنے ہی والی ہوں۔ اچھا، اب واو، یہ ٹھیک ہے، اب میں مسیح کی صورت میں ڈھل سکتی ہوں۔ مگر یہاں کیا ہونے والا ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ مجھ میں مسیح کی صورت میں ڈھلنے کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزوں کو جانا ہوگا۔ شاید میں ان چیزوں کے بارے میں باتیں بہت زیادہ کرتی ہوں جن کے بارے میں مجھے ہرگز بات نہیں کرنی چاہیے، تو خدا کو مجھے درست کرنا ہوگا اور میرے اس حصے کو جانا ہوگا۔ شاید میری سوچیں ویسی نہیں ہیں جیسی انہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ مجھے میری سوچ سے زیادہ تکلیف دے رہی ہیں، تو پھر خدا میری سوچوں کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے اور انہیں جانا ہوگا۔ یا شاید میں خود ترسی سے بھری ہوں اور میں اپنے دن خود کے لیے افسوس محسوس کر کے ضائع کر رہی ہوں، اور اسی لیے یہ وہ اگلی چیز ہے جسے خدا مجھ میں تبدیل کرے گا۔ آپ جانتے ہیں خدا ہم میں سب کچھ ایک ساتھ تبدیل نہیں کرتا، وہ ہمیں درست وقت پر اور جب وقت ہوتا ہے
تبدیل کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، جب تک کہ آخر کار ہم ویسے نہ بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت عرصہ لگتا ہے کامل ہونے میں، لیکن ہمارے پاس اس سے بہتر کرنے کو کچھ نہیں کہ خدا کے ساتھ کام کریں اور روح القدس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم ویسے بنیں جیسا خدا چاہتا ہے۔ کیا یہ سننے میں اچھا محسوس نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کتنے وہ بننا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں؟ تو کیا اب آپ اپنی صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں؟ اور اپنی صلیب اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی بری دردناک چیزیں ہوں گی۔ میرا ماننا ہے کہ صلیب اٹھانے کا مطلب ایک بے غرض زندگی جینا ہے جو ہمارے خود کے بالکل بھی متعلق نہ ہو، بلکہ وہ خدا کی مرضی کے گرد مرکوز ہو۔ ضدی مت بنے، خود کو اس کے حوالے کر دیں۔ مٹی کی مانند بنے جو نرم ہے اور ڈھل جاتی ہے۔ آپ ایک نئی مخلوق ہیں۔ میں نے ٹیم کو نئی مٹی لانے کو کہا تھا کیونکہ میں پرانی سخت سوکھی ہوئی مٹی کے ساتھ شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی انسان مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، وہ ایک نئی روحانی مٹی ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے، اسے بس روح القدس کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان سب چیزوں سے پیچھا چھڑانا ہے جو اسے صرف دکھ پہنچائیں گی، لیکن وہ ابھی نہیں جانتا کہ وہ صرف یہی کریں گی۔ اب آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک پولرائٹ کیمرہ ہے، یہ دیکھیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ میں یہاں امینڈا کی تصویر کھینچوں گی، وہ وہاں کیمرے کے پیچھے ہے، تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے مگر میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ تو اب دیکھیں، اب جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس کی تصویر بنا لی، لیکن اب اس کو 10 منٹ لگیں گے۔ اب 10 منٹ تک یہ تصویر روشنی میں رہے گی، تب میں یہ تصویر دیکھ پاؤں گی۔ اچھا، بالکل اسی طرح مسیح کی تصویر آپ کے اندر کھینچی جا چکی ہے، لیکن آپ کو 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں گے مسیح کی صورت آپ میں دکھائی دینے کے لیے۔ اگر میں یہاں 10 منٹ تک کھڑی رہوں اور اسے دیکھتی رہوں تو پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ دکھائی دینے لگے گا، اور شروع میں کہوں گی یہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ نظر آئے گا، لیکن آخر کار میرے پاس امینڈا کی تصویر ہوگی، اور جب وہ نظر آئے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ ہے امینڈا۔ اب آپ اس عام کیمرے کو دیکھیں جسے ابھی بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگ اسے استعمال کیسے کرتے تھے؟ اور میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا اور پتہ نہیں یہ ایک قسم کی آواز کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے کیمرے کے ساتھ آپ کو اتنی جلدی نتیجہ نہیں ملے گا جیسا کہ ہمیں اس پولرائڈ کیمرے سے ملا تھا۔ وہ جدید ڈیزائن کا ہے، لیکن وہ پرانا کیمرہ جسے آپ نے تصویر لی، ان کا شٹر کافی دیر کھلا رہتا ہے تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ جب روشنی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے اس تصویر کی کہ مسیح میں آپ کیا بن سکتے ہیں، لیکن پھر اس تصویر کو ایک طرح کے بڑے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے کر جانا ہوتا ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ اسے کوئی بھی دیکھ سکے، تصویر حاصل کرنے کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں یہ تصویر مکمل طور پر بنتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ ہو، لیکن یہ تاریک کمرہ ان سب مشکلات کی نمائندگی کرتا ہے جن سے ہم گزرتے ہیں، جو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے اور جنہیں ہم نہیں چاہتے، اور جو ہمیں الجھا دیتی ہیں اور ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ ان مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلنے میں بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صبر۔ اب سنیں، یونانی لغت کہتی ہے کہ یہ ایک روح کا پھل ہے جو صرف اور صرف آزمائش میں بڑھتا ہے۔ آپ صابر بننا کیسے سیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس صبر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ بہت سے لوگوں کی صبر کے لیے دعا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، اور میں یہ سمجھتی ہوں میں نے خدا سے برسوں تک اس کے متعلق دعا کی کہ وہ مجھے صابر بنا دے، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا تھا؟ میں صبر میں بڑھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں بائبل میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں
उन लोगों के बारे में जो मुश्किल हालात से गुजरे और वो दूसरी तरफ बहुत बहुत फतहयाब होकर निकले। देखिए याकूब 1:3 आयत। तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। मैं अक्सर कहती हूँ, मुझ में सब्र पैदा होने से पहले ही वो मुझे बहुत बार आजमा चुके थे। आप जानते हैं, आप अपने आप को तब तक नहीं जानते जब तक कि आप मुश्किल हालात में अपना रद्द अमल नहीं देखते। अब आप यहाँ इंसान का असल किरदार देख सकते हैं जब वो अपने तौर पर नहीं कर पा रहे होते या उनके साथ कुछ नाइंसाफी होती है और खुदा उन्हें उस इंसान से मोहब्बत रखने को कहता है जिसने उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी की है। मैं नहीं जानती कि आप किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। यह हो सकता है कि आप में से बहुत से या शायद आप में से अक्सर ही अपनी जिंदगी में अभी किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हों, और मैं उस वक्त में आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। उस वक्त नहीं जब सब परेशानियां खत्म हो जाएं और आपकी परेशानियां हल हो जाएं, लेकिन खास तौर पर इस वक्त में, ताकि लोग आप में से मसीह को देख सकें। जब भी आप एक अंधेरी जगह पर होते हैं तो कुछ बहुत जबरदस्त होता है जब आप ईमान में हिम्मत नहीं हारते। दानियेल में लिखा है, 3 आदमी थे, सदरक और मीसक और अब्दुनजू। ये दानियेल के दोस्त थे जिन्हें तकलीफ की भट्टी या आग की जलती भट्टी में डाला गया क्योंकि उन्होंने बुत को सजदा करने से इनकार किया था। वो डटे रहे सिर्फ खुदा को सजदा करने के लिए, और इसकी वजह से उनके खिलाफ एक सख्त हुक्म दिया गया कि उन्हें आग की भट्टी में डाला जाए। अच्छा, उन्होंने दुरुस्त फैसला किया और बादशाह इतनी तैश में आ गया कि उसने कहा, भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दो। अब क्या आप जानते हैं, ये मुश्किल हो जाता है जब आप कोई दुरुस्त काम करते हैं और ऐसा लगता है कि इसका नतीजा बिल्कुल गलत निकला है। गालिबन आप शुरू में अपनी दौलत खुदा के कामों के लिए देते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे अचानक से अब आपके पास कुछ बाकी नहीं है सिवाय एक के बाद एक माली मसाइल के। अच्छा, ये एक आजमाइश हो सकती है ये देखने के लिए कि क्या आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, क्या आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि इसके बदले कुछ हासिल कर सकें, या खुदा की मोहब्बत में आप दे रहे हैं और बस उसका कलाम फैलते देखना चाहते हैं। तो अगर आप इसके साथ जुड़े रहें और आप बोते रहें और वो देते रहें जो खुदा आपसे देने को कहता है, तो आप मुकर्ररा वक्त पर काटेंगे। अगर आप बेहोश होकर छोड़ेंगे नहीं और हार नहीं मानेंगे। जानते हैं, हम उन मुसीबतों में नहीं पड़े जिनमें हम खुद को फंसा लेते हैं, या हमारी जिंदगियां खराब नहीं हुई सिर्फ एक गलती से, और फिर हम उस मुसीबत से सिर्फ एक दुरुस्त फैसला करके बाहर नहीं निकल सकेंगे। हमें खुदा के कलाम के साथ चलते रहना होगा और वो करते रहना होगा जो सही है। और आखिरकार, वाह, अचानक से हम वो शख्स नहीं रहे जो हम थे। हमने वैसा रवैया रखना सीख लिया है जैसा मसीह यीशु का था। अब देखें, लिखा है, तब ये मर्द अपने जेरे जामों, कमीजों और अम्मामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। अब गौर करें, वो बंधे हुए थे और ये 3 मर्द सदरक, मीसक, अब्दुनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वो बंधे हुए अंदर गए और आजाद होकर निकल आए। देखें, हमारी मुसीबतों में भी ऐसा ही होता है। हम किसी परेशानी की कैद में हो सकते हैं और ये शायद वही कैद है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलों से 2-4 है। खुदा हमसे निमट रहा है और हमसे निमट रहा है, लेकिन हमने कोई पैदावार नहीं की, हमने खुद को पेश नहीं किया, हमने फर्माबरदारी नहीं की। तो ये आजमाइश आती है और शायद ये हमारा दुश्मन है जो हमें हलाक करना चाहता है, और खुदा उसे इजाजत देता है क्योंकि वो जानता है कि वो इसमें से हमारे लिए भलाई पैदा करेगा, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपकी रूहानी बलूगत में मजीद मदद करेगा। वो अंदर बंधे हुए गए लेकिन आजाद होकर बाहर आए। अब देखें कि बादशाह ने क्या देखा। हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में डलवाया, लेकिन देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। और यकीनन आप तारीक जगहों पर कभी भी अकेले नहीं होंगे। यसु हमेशा वहाँ पर आपके साथ मौजूद होगा, चाहे आप महसूस करें कि वो है या नहीं। और उनके लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी भी जब आप मुझे देख रहे हैं, शायद आपके चेहरे पर से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताने दीजिए कि यसु अभी आपके साथ है
اور اس کے پاس اس سے بھی کچھ اچھا نکالنے کا منصوبہ ہے جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس بات کو سمجھیں۔ اس کا اختتام اچھا ہوگا، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کب، مگر میں جانتی ہوں کہ اگر آپ ہار نہیں مانیں گے، اگر آپ یقین رکھیں تو خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرتا رہے گا۔ اب 9:3:6 میں لکھا ہے، اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ زبور 94:12-13 میں لکھا ہے، اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا، خوش قسمت قابل رشک ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس کو سنیے تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، شاید یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسی چیزوں میں سے گزرو گے جو تمہیں پسند نہیں اور ایسی چیزوں میں سے گزرو گے جو تمہیں پسند نہیں، جب تک تم یہ نہ سیکھ لو کہ اس دوران میں کیسے پرسکون رہنا ہے۔ دیکھیے، خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، کہ ہمارا برتاؤ دوسروں سے الگ نہ ہو جب ہمیں آزمائش کے وقت میں ڈالا جائے، بنسبت اس کے جب ہماری زندگی میں سب شاندار چل رہا ہو۔ اسے کہتے ہیں استحکام۔ یسوع طوفان میں پریشان نہیں ہوا، وہ پر اطمینان رہا۔ شاگرد پریشان ہو گئے، انہیں ابھی بھی بڑھنے کی ضرورت تھی۔ اور مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے، یسایہ 45:3، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں؟ یہ بس مجھے بہت اچھا احساس دلاتی ہے۔ آپ کہیں گے جوائس اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں ان تاریک اور مصیبت بھری جگہوں میں بھی وہاں بھی خزانے موجود ہیں جن کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے، اور آپ باہر نکلیں گے۔ آپ ابھی جس میں گزر رہے ہیں وہ آخر نہیں ہے، یہ شاید کسی ایسی چیز کی شروعات ہو جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ شاندار ہو۔ اور میں جانتی ہوں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں آپ شاید سوچیں گے تم تو پاگل ہو، ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ اس میں سے کچھ اچھا حاصل ہو سکے۔ میں گواہی کے طور پر روزانہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی۔ میری ماں نے مجھے زیادتی کے لیے چھوڑ دیا جو یہ جانتی تھی کہ کیا چل رہا ہے، اور میری ماں نے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کیا۔ خاندان کے کئی لوگوں سے بھی زیادتی کا نشانہ بنی، کیونکہ میرے باپ کے خاندان میں زیادتی کرنا میرے باپ کے خاندان کے خون میں تھا۔ اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکوں گی، میں اس سے بڑھ کر کچھ بھی برا نہیں سوچ سکتی تھی جس میں سے میں گزر رہی تھی۔ میں نے دعا کی اور اپنے لیے خدا سے نجات مانگی، اس نے مجھے نجات نہیں دی مگر اس نے مجھے اس میں سے گزارا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اب میری زندگی اتنی شاندار ہے، اور خدا نے ان چیزوں کا استعمال کیا جو میرے ساتھ ہوئیں تاکہ میں دنیا میں موجود لاکھوں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ چاہے آپ اس جیسی کسی چیز سے گزر چکے ہیں یا آپ کسی اور طرح سے دکھ میں ہیں، سب کا درد ایک جیسا ہے، لیکن آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے جیتا جاگتا ثبوت ہوں، اور یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں ہوئی کسی بھی بری چیز کو اچھے میں بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ اپنی خرابی کو اپنی گواہی بنائیں، اپنی خرابی کو اپنا معجزہ بنائیں۔ متی 10:27 آیت، جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جانتے ہیں میں بالکل آج ایسا ہی کر رہی ہوں۔ جو میں نے اپنی زندگی کے تاریک وقتوں میں سیکھا آج وہ سب میں روشنی میں بول رہی ہوں، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں جو آج بول رہی ہوں وہ آج دنیا بھر میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ پیغام ٹیلی ویژن کی نشریات کے ذریعے سے تقریباً 100 زبانوں میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا زبردست ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف انگریزی بولتی ہوں، لیکن ٹیکنالوجی اور ترجمان کے ذریعے سے ہم یہ ہر زبان کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، ہم سب کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ وہ شاید بالکل ایک جیسے نہ ہوں، لیکن درد تو درد ہے۔ ہم سب اندھیرے وقتوں سے گزرتے ہیں، اور ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری طرف اس سے زیادہ بہتر ہو کر نکلیں گے جو ہم اپنی زندگی میں پہلے تھے۔ اور آپ کو تبدیلی کے اس عمل میں جب خدا آپ میں کام کر رہا ہے تو آپ کو صابر رہنا ہے، کیونکہ بے صبری صرف اسے بدتر بنا دے گی۔ اچھا، تو کیا ہمارے پاس امیڈا کی تصویر آ چکی ہے؟ جی ہاں، وہ یہاں ہے۔ جیسے میں یہاں کھڑی ہوں، امیڈا وہاں ہے، مگر ہمیں ابھی بھی ریل کو اس میں سے نکالنا ہے اور اسے اندھیرے کمرے میں لے کر جانا ہے تاکہ وہ وہاں بن سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہاں میری تشبیہات کو سمجھ رہے ہیں کہ آج خدا ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کی بھلائی کے لیے نہ ہو، اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے رہیں گے تو